محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیٹی کو شادی کی رات ہی طلاق ہو گئی۔ ساس اور شوہر نے کہا اس میں نقص ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ بیٹی روتے پیٹتے گھر آئی، میرا شوہر اس صدمے سے مر گیا۔ میں نیم پاگل ہو چکی تھی، بیٹی طلاق یافتہ اور میں بیوہ۔ ایک رات میں نے سوچا نقص تو دیکھوں کیا ہے۔ چپکے سے بیٹی کے کمرے میں گئی اور اس کی کمر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی۔ وہ تو میرا نام زبیدہ ہے اور کل تک میں سمجھتی تھی کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب عورت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میری کل کائنات میری اکلوتی بیٹی ہنا تھی، اور میرے سر کا تاج میرے شوہر اسلم صاحب تھے۔ اسلم صاحب نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے ایمانداری کی روٹی کمائی، اور ہم نے مل کر اپنی بیٹی کو پھولوں کی طرح پالا تھا۔ ہم غریب ضرور تھے، مگر ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اتنے سلیقہ مند، اتنی نیک اور اتنی خوبصورت تھی کہ جس گھر سے گزرتی لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے۔ میں نے اپنی جوانی کے سارے ارمان اپنی بیٹی کی جہیز کے لیے قربان کر دیے تھے۔ ایک ایک پائی جوڑ کر میں نے اس کے لیے چیزیں بنوائیں۔ اسلم صاحب راتوں کو دیر تک کام کاج کرتے تاکہ بیٹی کے سسرال میں ہماری ناک نیچی نہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی۔ ہنا کا رشتہ شہر کے اتنے اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے میں طے پایا کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ لڑکا سلیم کم گو تھا، مگر جب بھی آتا ادب سے ملتا۔ میری سمدھن ہونے والی سمدھن بھی میٹھی چھری تھی، اوپر سے اتنی محبت جتاتی کہ میں باغ باغ ہو جاتی۔ مجھے اور اسلم صاحب کو لگا کہ ہماری زندگی بھر کی ریاضت قبول ہو گئی ہے، ہماری بیٹی راج کرے گی۔ ہم نے اپنی بساط سے بڑھ کر ان کی ہر مانگ پوری کی، ہر فرمائش پر سر جھکایا۔ شادی کا دن آیا، میرا دل صبح سے ہی عجیب گھبراہٹ کا شکار تھا۔ میں نے اسلم صاحب سے کہا بھی کہ اسلم صاحب، آج دل بیٹھ رہا ہے، خیر تو ہوگی؟ وہ ہنس پڑے، کہا زبیدہ تم بھی نہ، مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، بیٹی کی جدائی کا سوچ کر پریشان ہو رہی ہو۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں پگلی۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ڈھولک کی تھاپ اور گانوں کے شور میں میری گھبراہٹ دب گئی۔ میری ہنا جب سرخ عروسی جوڑے میں تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ سچ میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اسلم صاحب تو اسے دیکھ کر بس رو ہی پڑے۔ وہ اپنی گڑیا کو اس روپ میں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہے تھے۔ بارات آئی، کھانا کھلا، نکاح ہوا۔ جب نکاح خواہ نے کہا کہیے قبول ہے، تو میری ہنا کی دبی دبی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میرا کلیجہ ہل گیا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرائی ہو رہی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا، وہ لمحہ ہر ماں باپ کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ میری بیٹی مجھ سے لپٹ کر ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑتا ہے۔ میں نے اس کا ماتھا چوما، اسے قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا، اور اسلم صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ اس کے شوہر سلیم کے ہاتھ میں دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اسلم صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا زبیدہ مبارک ہو، ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ ہم نے اللہ کے حضور سرخرو ہو کر اپنا فرض نبھا دیا ہے۔ گھر آ کر مہمانوں کو رخصت کیا تو رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ گھر جو صبح سے کہکہوں سے گونج رہا تھا، اب ایک دم سنسان اور کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ ہر طرف بکھرے پھول اور ہنا کی مہک رچی بسی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی تھک کر نڈھال ہو کر صوفے پر گر گئے۔ اسلم صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا شکر ہے مالک کا، عزت سے سب کچھ ہو گیا۔ میں نے کہا بس اب کل ولیمے کی تیاری کرنی ہے۔ وہ مسکرائے، کہا ہاں، کل ہماری بیٹی کی نئی زندگی کا پہلا دن ہوگا۔ وہ اٹھے اور کہا چلو زبیدہ اب تھوڑا آرام کر لیں، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ میں نے کہا آپ چلیں، میں بس ہنا کا کمرہ سمیٹ کر آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اپنی بیٹی کے خالی کمرے میں آ گئی۔ اس کا بستر، اس کی کتابیں، اس کی چوڑیاں سب ویسے ہی پڑی تھی۔
میں اس کے بستر پر بیٹھ گئی اور نہ جانے کب تک اس کی چیزوں کو چھو کر روتی رہی۔ اس کا ہنسنا، اس کا مجھ سے لڑنا اور اس کا بابا جان کی لاڈلی بننا سب میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں اس کی جدائی کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر کسی نے زور زور سے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ دستک اتنی وحشیانہ تھی کہ میرا دل حلق میں آ گیا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ کوئی چور ڈاکو؟ میں ڈر کے مارے کانپ گئی۔ اسلم صاحب بھی گھبرا کر اپنے کمرے سے نکل آئے۔ کہا، زبیدہ کون ہے اس وقت؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، دستک مسلسل ہو رہی تھی، جیسے کوئی دروازہ توڑ دے گا۔ اسلم صاحب نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم پیچھے رہو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے اور میں خوف کے مارے ان کے پیچھے چھپ گئی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور جو منظر ہمارے سامنے تھا اس نے ہمارے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سامنے ہنا کھڑی تھی، وہی سرخ جوڑا پہنے، وہی زیور سجائے، مگر اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا شوہر سلیم اور اس کی ساس غصے سے تپے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر کچھ پوچھتی، میری سمدھن چیخی، یہ لو سنبھالو اپنی منحوس بیٹی کو۔ میں نے گھبرا کر کہا، خیریت تو ہے بہن؟ کیا ہوا؟ کوئی غلطی ہو گئی میری بیٹی سے؟ ساس نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور وہ الفاظ کہے جو میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ بولی، اس میں نقص ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں نہیں چاہیے ایسی عیب دار بہو۔ نقص؟ میری ہنا میں نقص؟ میری بیٹی تو پھول جیسی پاکیزہ تھی۔ میں نے سلیم کی طرف دیکھا جو خاموش بت بنا کھڑا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہا، داماد جی آپ تو کچھ بولیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی ماں۔ سلیم نے ایک نفرت بھری نگاہ ہنا پر ڈالی اور کہا، آنٹی جی اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ پاک صاف نہیں ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ چیخا، میں بالکل ہوش میں ہوں۔ میری طرف سے اسے طلاق طلاق طلاق، 3 لفظوں نے میری دنیا تاریک کر دی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا میری بیٹی کو وہیں دہلیز پر دھکیل کر سیڑھیوں سے اتر گئے اور ہم انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ہنا وہیں دہلیز پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، امی انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا ہے، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں پتھر ہو چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں پہلے ڈولی میں رخصت ہونے والی بیٹی اتنی جلدی واپس کیسے آ سکتی ہے۔ نقص؟ کیسا نقص؟ میرے حواس جواب دے گئے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر اندر لانا چاہا، تب مجھے اسلم صاحب کا خیال آیا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھے تھے جہاں میں انہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ساکت بیٹھے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، اسلم صاحب دیکھیں تو یہ کیا ہو گیا؟ ہماری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ نہیں ہلے۔ میں نے انہیں جھنجھوڑا، اسلم صاحب کچھ بولیں تو۔ وہ بے جان جسم صوفے سے ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ وہ اپنی بیٹی کی یہ ذلت، یہ الزام اور یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے تھے۔ ان کی سانسیں رک چکی تھی۔ میری ایک چیخ نکلی جو شاید آسمان کو چیر گئی ہو۔ ایک ہی رات میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میری بیٹی کا سہاگ بھی اجڑ گیا اور میرا سہاگ بھی مجھ سے چھن گیا تھا۔ گھر میں جہاں چند گھنٹے پہلے شہنائیاں بج رہی تھیں، وہاں اب میرے بین تھے اور میری بیٹی کی سسکیاں۔ میں ایک ہی رات میں ایک خوش باش بیوی سے بیوہ اور ایک خوش فہم ماں سے ایک متعلقہ کی ماں بن چکی تھی، اور مجھے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ میری بیٹی کا وہ کون سا نقص تھا جس کی قیمت میرے شوہر نے اپنی جان دے کر اور میری بیٹی نے اپنی پوری زندگی برباد کر کے چکائی تھی۔ میری وہ چیخ شاید عرش کو ہلا گئی تھی۔ ایک طرف میرے شوہر کا بے جان وجود صوفے پر پڑا تھا اور دوسری طرف میری بیٹی دلہن کے جوڑے میں اجڑی ہوئی دہلیز پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ وہ گھر جو چند گھنٹے پہلے خوشیوں کا مرکز تھا اب ایک ماتم کدہ بن چکا تھا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا ماتم کروں یا اپنی بیٹی کے اجڑے سہاگ پر روں۔ میری دنیا ایک ہی رات میں لٹ گئی تھی۔ اسلم صاحب کا پرسکون چہرہ مجھے پکار رہا تھا اور حنا کی ٹوٹی ہوئی سانسیں میرا کلیجہ چیر رہی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں اور میری بیٹی اکیلے رہ گئے تھے۔ جب صبح کی پہلی کرن ٹوٹی تو وہ روشنی نہیں عذاب لگی۔ مجھے یاد آیا کہ آج میری بیٹی کا ولیمہ تھا، آج اس نے سسرال میں اپنی نئی زندگی شروع کرنی تھی، مگر اب تو اس کا شوہر ہی نہیں رہا تھا، وہ طلاق یافتہ ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اسلم صاحب کے بھائی کو فون کیا، میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں صرف اتنا کہہ سکی، بھائی جان۔ اسلم صاحب چلے گئے اور حنا واپس آ گئی۔ یہ دو جملے قیامت تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ محلے والے آ گئے۔ پہلے تو سب نے اسلم صاحب کی اچانک موت پر افسوس کیا۔ سب کو گہرا صدمہ تھا کہ اتنا بھلا چنگا آدمی کیسے چلا گیا، مگر پھر ان کی نظریں کونے میں بیٹھی حنا پر پڑی۔ وہ ابھی تک اسی سرخ جوڑے میں تھی، اس کا زیور، اس کا میک اپ، سب اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ایک عورت نے دوسری کے کان میں کچھ کہا، پھر سب کی آنکھوں میں ہمدردی کی جگہ تجسس نے لے لی تھی۔ اب گھر میں دو طرح کے بین تھے، ایک میرے شوہر کی موت کا اور ایک میری بیٹی کی طلاق کا۔ عورتیں آتی، مجھے گلے سے لگاتی، کہتی، زبیدہ صبر کرو، اللہ کو یہی منظور تھا، مگر پھر فوراً ہی دبی آواز میں پوچھتی، ارے بہن یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ حنا کیوں بیٹھی ہے یہاں؟ رخصتی تو رات ہی ہوئی تھی۔ کوئی کہتی، ارے سنا ہے لڑکے والوں نے رات کو ہی واپس بھیج دیا۔ دوسری کہتی، توبہ توبہ، لڑکی میں ہی کوئی بہت بڑا کھوٹ ہوگا، ورنہ شادی کی رات کون طلاق دیتا ہے؟ ایک بولی، اسلم بھائی بیچارے یہی صدمہ برداشت نہیں کر پائے، عزت دار آدمی تھے، بیٹی کا یہ عیب دیکھ کر مر گئے۔ یہ باتیں تیر بن کر میرے دل میں لگ رہی تھی۔ میرا شوہر مرا پڑا تھا اور لوگوں کی اس کی موت سے کوئی زیادہ میری بیٹی کے نقص میں خاص دلچسپی تھی۔ میں نیم پاگل ہو گئی تھی۔ میں کبھی اسلم صاحب کی لاش سے لپٹ کر روتی، کبھی حنا کو سینے سے لگاتی۔ حنا، وہ تو جیسے زندہ لاش بن گئی۔ اس نے رونا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ بس ایک نقطے پر آنکھیں جمائے بیٹھی تھی، نہ وہ بولتی نہ وہ ہلتی۔ میں اس سے پوچھتی، حنا بیٹی کیا ہوا تھا اس رات؟ انہوں نے کیا کہا؟ وہ صرف کانپنے لگتی مگر زبان نہ کھولتی۔ اسلم صاحب کی تدفین ہو گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سہاگ کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ لوگ مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، مگر میرا صبر تو اسلم کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو گھر تعزیت کرنے والوں سے بھرا پڑا تھا، مگر یہ تعزیت نہیں تھی، یہ تماشا تھا۔ ہر کوئی میری بیٹی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں طنز تھا، الزام تھا۔ وہ سب مجھے اور میری بیٹی کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ دن گزرتے گئے، تعزیت کرنے والوں کے لیے آنے کے لیے تانتا بندہ رہا۔ میرا دل و دماغ مو ہو چکا تھا۔ میں کبھی خود سے باتیں کرنے لگی، کبھی اسلم صاحب کو پکارتی کہ اٹھو دیکھو تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا۔ لوگ مجھے دیکھ کر کہتے، بیچاری صدمے سے پاگل ہو گئی ہے۔ میں پاگل ہی تو ہو گئی تھی، ایک طرف بیوی کا داغ اور دوسری طرف بیٹی کی متعلقہ ہونے کا عذاب۔ محلے میں کوئی مجھے بیوہ کہتا، کوئی طلاق یافتہ کی ماں۔ میرے نام ہی بدل گئے تھے۔ میرے شوہر کی موت کا غم وقت کے ساتھ ساتھ دبتا جا رہا تھا، لیکن میری بیٹی کا غم روز تازہ ہو رہا تھا۔ وہ اب بھی خاموش تھی، وہ ایک سائے کی طرح گھر میں پھرتی، اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھی۔ میں اسے دیکھتی اور میرے کلیجہ کٹ جاتا۔ میری پھول جیسی بچی مرجھا گئی تھی۔ سسرال والوں کا وہ جملہ میرے کانوں میں ہر وقت گونجتا رہتا، اس میں نقص ہے۔ آخر کیا نقص تھا میری بیٹی میں؟ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا پوسا تھا، مجھے تو کوئی نقص نظر نہیں آیا تھا۔ یہ سوال مجھے سونے نہیں دیتا تھا، یہ تجسس مجھے پاگل کر رہا تھا۔ کئی ہفتے گزر گئے، گھر اب لوگوں سے خالی ہو گیا تھا۔ اس گھر میں اب صرف میں،
میری بیٹی اور ہماری خاموشی رہ گئی تھی۔ ایک رات چاند کی روشنی ہمارے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں جاگ رہی تھی، مجھے نیند کہاں آتی تھی۔ مجھے ہنا کے کمرے سے اس کے کراہنے کی آواز آئی تھی۔ وہ سو رہی تھی لیکن شاید درد سے بے چین تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ساس کے الفاظ میرے دل و دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگے۔ نقص ہے اس میں۔ میرے اندر ایک جنونی عزم پیدا ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں یہ نقص خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ مجھے جاننا تھا کہ میری بیٹی کا وہ کون سا گناہ تھا جس نے میری دنیا اجاڑ دی تھی۔ میں دبے پاؤں اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ میرے قدموں کی کوئی آہٹ نہ تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ ہنا جاگ نہ جائے۔ میں چپکے سے اس کے کمرے کے دروازے تک چلی آئی۔ وہ اندر شاید سو چکی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کوریڈور سے آتی ٹیوب لائٹ کی مدھم سی روشنی اس کے بستر پر پڑ رہی تھی۔ میں دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ ہنا بستر پر الٹی لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ تکیے میں چھپا ہوا تھا اور اس کے شانوں پر بال بکھرے ہوئے تھے، بال بھیگے ہوئے بھی تھے۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ سونے سے پہلے گھنٹوں روتی رہی تھی۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میری بچی کس عذاب سے گزر رہی تھی اور میں اس کی ماں ہو کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اس کے بستر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کی سانسیں ایک ترتیب سے چل رہی تھیں، مگر نیند میں بھی اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جیسے وہ کوئی برا سا خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ سوتے ہوئے بھی کرا رہی تھی، وہی درد بھری آواز جس نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ میں جھکی اور اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو ہٹایا۔ چاند کی وہ مدھم روشنی اس کے معصوم چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کتنی بے گناہ لگ رہی تھی۔ آنسوؤں سے دھلے اس کے گالوں پر ابھی بھی نمی باقی تھی۔ میں نے خود سے پوچھا، بھلا اس چہرے میں کیا نقص ہو سکتا ہے؟ میری ہنا تو فرشتہ تھی۔ وہ لوگ اندھے تھے جنہوں نے میری بیٹی پر الزام لگایا تھا۔ وہ ظالم تھے جنہوں نے میرے شوہر کو مار ڈالا۔ میرے دل سے ان کے لیے بد دعائیں نکلیں۔ میں نے سوچا، اسلم صاحب ٹھیک کہتے تھے، ہماری بیٹی میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ان لالچی لوگوں کا بہانہ تھا۔ شاید انہیں ہمارا جہیز کم لگا ہوگا، مگر وہ الفاظ نقص ہے اس میں، میرے دل و دماغ میں گونجے۔ نہیں نہیں، کوئی تو بات تھی جو انہوں نے رات کے اندھیرے میں دیکھی تھی، کوئی ایسی بات جس نے انہیں اتنا خوف زدہ یا اتنا منتفع کر دیا تھا کہ انہوں نے ایک لمحے میں رشتہ توڑ دیا۔ میری بیٹی نے شاید سردی محسوس کی، وہ نیند میں تھوڑا سکڑی۔ میں نے محبت سے اس کے پر کمبل ٹھیک کرنا چاہا۔ میں نے کمبل اٹھا کر اس کے کندھوں تک لانا چاہا۔ وہ الٹی لیٹی تھی اور شاید درد یا بے چینی کی وجہ سے اس کی قمیض اس کی کمر سے تھوڑی اوپر سرک گئی تھی۔ میری نظر اس کی ننگی کمر پر پڑی۔ میں نے کمبل کو وہیں روک لیا۔ پہلے تو مجھے اندھیرے میں کچھ خاص نظر نہیں آیا، پھر میری آنکھیں روشنی کی عادی ہوئیں۔ میں نے اس کی کمر پر اپنی نظریں جمائیں۔ اس کی جلد بالکل صاف شفاف تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی تھی۔ زبیدہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہم کر رہی تھی۔ میں نے کمبل ڈالنے ہی لگی تھی کہ میری نظر اس کے کمر کے نچلے حصے پر ریڑھ کی ہڈی سے ذرا ہٹ کر ایک جگہ پر ٹھہر گئی تھی۔ وہاں کچھ تھا، کوئی نشان تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو ملا، شاید روشنی کا دھوکہ ہو۔ میں تھوڑا اور جھکی۔ نہیں، وہ دھوکہ نہیں تھا، وہ سچ میں کچھ تھا۔ میری سانس رک گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی قمیض کو تھوڑا سا اور اوپر اٹھایا تاکہ میں ٹھیک سے دیکھ سکوں۔ جو میں نے دیکھا اس پر مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن تھا۔ میری بیٹی کی کمر پر یہ نشان کہاں سے آیا؟ میں نے تو اسے کبھی بھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کوئی پیدائشی نشان نہیں تھا، یہ کوئی چوٹ کا نشان بھی نہیں تھا۔ یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔
میری بیٹی، میری معصوم ہنا، اس کی کمر پر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن تھا۔ میری بیٹی کی کمر پر یہ نشان کہاں سے آیا؟ میں وہیں ساکت کھڑی تھی، میری سانسیں رک گئی تھی۔ اس مدھم روشنی میں بھی وہ نشان واضح تھا۔ وہ میری بیٹی کی جلد کا حصہ تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے گرم دھات سے داغا ہو، مگر پرانا ہو گیا ہو۔ یہ کیا تھا؟ میری ہنا تو ایسی نہیں تھی۔ میں نے اسے جنم دیا تھا، میں نے اسے پالا پوسا تھا۔ میں نے یہ نشان پہلے کبھی کیوں نہیں دیکھا؟ میرا دل و دماغ معاف ہو رہا تھا، اور تبھی مجھے یاد آیا۔ میرا ذہن بجلی کسی تیزی سے ماضی کی طرف پلٹا۔ مجھے یاد آیا شادی سے کوئی 2 مہینے پہلے ہنا اپنی خالہ کے پاس گاؤں چلی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ جاتی تھی، وہاں اس کی سہیلیاں تھیں، مگر اس بار جب وہ 10 دن کے بعد واپس آئی تو وہ ہنا نہیں تھی، وہ کوئی اور تھی۔ وہ چپ چاپ رہنے لگی تھی، سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، جیسے اس نے کوئی بہت خوفناک چیز دیکھ لی ہو، یا اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہو۔ انہی دنوں اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ میں نے اور اسلم صاحب نے اس کی خاموشی کو دیکھا، مگر ہم نے اس کا مطلب کچھ اور ہی سمجھا۔ میں نے اسلم صاحب سے کہا بھی تھا کہ اسلم صاحب، ہماری بیٹی مرجھا سی گئی ہے۔ گاؤں سے آ کر وہ ہنستی بولتی ہی نہیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، کہا زبیدہ فکر نہ کرو، رشتہ طے ہو رہا ہے نا، اس لیے پریشان ہے۔ ماں باپ سے بچھڑنے کا خیال ہی لڑکیوں کو اداس کر دیتا ہے۔ اور میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں کتنی بے وقوف تھی۔ میں نے ان کی اداسی کو جدائی کا غم سمجھ لیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت کو نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ راتوں کو اکثر روتے ہوئے پائی جاتی۔ میں اس کے کمرے میں جاتی تو وہ جلدی سے آنسو پونچھ لیتی۔ میں پوچھتی، ہنا بیٹی کیا ہوا؟ وہ کہتی، امی بس آپ کی یاد آ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ آپ کے بغیر کیسے رہوں گی۔ اور میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، پگلی ابھی تو یہی ہے، جب چلی جائے گی تب کیا کرے گی؟ وہ بس مجھ سے لپٹ جاتی، مگر کچھ بتاتی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا خوف تھا جو میں اس وقت پڑھ نہیں سکی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی کمر پر اس نشان کو چھونا چاہا، مگر میری ہمت نہیں ہوئی۔ وہ نشان اب بھی مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی بناوٹ عجیب سی تھی۔ وہ کوئی عام نشان نہیں تھا، وہ کوئی علامت تھی، اور اسی علامت نے میری بیٹی کی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی۔ اور میں اندھی ماں اس کی خاموش چیخیں سن ہی نہ سکی۔ مجھے مہندی کی رات یاد آئی۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا، ڈھولک بج رہی تھی، لڑکیاں ناچ گا رہی تھی، مگر میری ہنا کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ ایک کونے میں گمسم بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا شاید تھک گئی ہو۔ تبھی اس کی سہیلیاں آئیں۔ آنٹی، ہنا کو آئس کریم کھانے لے جائیں، اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں شادی کے کاموں میں بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ میں نے اسلم صاحب سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، ہاں ہاں لے جاؤ، بچی کا دل بہل جائے گا۔ میں نے انہیں اجازت دے دی۔ میں کتنی بڑی غفلت کر بیٹھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو خود ان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ لوگ کوئی 1 گھنٹے کے بعد واپس چلے آئے۔ سب کے چہروں پر عجیب ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ میں نے دھیان نہیں دیا تھا، مگر ہنا کا رنگ زرد تھا، جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ آتے ہی سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بس اتنا بولی، امی تھک گئی ہوں، سونا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ برف جیسے ٹھنڈے تھے۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار تو نہیں تھا۔ میں نے سوچا شادی کی تھکن ہے، بیچاری گھبرا گئی ہوگی۔ میں نے اسے سلا دیا اور خود مہمانوں میں آ گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بیٹی کسی عذاب سے گزر کر آئی ہے۔ اور پھر اگلے دن، نکاح کا دن، وہ دن اس کی خوشی کا دن تھا، مگر وہ اتنی خوفزدہ تھی، اتنی سہمی ہوئی تھی کہ وہ دلہن لگ ہی نہیں رہی تھی۔ جب قاضی صاحب نے اس سے قبول ہے پوچھا تو اس کی آواز ہی نہیں نکلی تھی۔ میرے بار بار کہنے پر اس نے اتنی دھیمی آواز میں قبول ہے کہا تھا کہ مشکل سے سنائی دیا تھا۔
جب اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، پگلی اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ایک وحشت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی تھی مگر کچھ بولی نہیں تھی۔ میں نے اس کی اس نگاہ کو بھی رخصتی کا خوف سمجھ لیا تھا۔ آج جب میں اس کی کمر پر اس خوفناک نشان کو دیکھ رہی تھی تو ماضی کے وہ سارے دھندلے منظر صاف ہو گئے تھے۔ اس کا گاؤں سے ڈر کر آنا، اس کا راتوں کو رونا، اس کا مہندی کی رات آئس کریم کھانے جا کر زرد حالت میں لوٹنا، اور نکاح پر اس کی وحشت، یہ سب کچھ جڑا ہوا تھا، یہ سب اسی نشان سے جڑا تھا۔ میری بیٹی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، یا شاید وہ خود اتنی ڈری ہوئی تھی کہ کچھ بتا ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس کی قمیض کو واپس ٹھیک کیا، اسے کمبل اڑایا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کے خوف کو نہیں پہچانا، میں نے اس کے درد کو نہیں سمجھ سکی۔ میں نے صرف اس کا نقص نہیں دیکھا تھا، میں نے اس کی اذیت بھی نہیں دیکھی تھی۔ اور اب میرا شوہر مر چکا تھا اور میری بیٹی زندہ لاش بن چکی تھی، صرف اس ایک نشان کی وجہ سے جسے میں آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میرا خون رگوں میں جم گیا تھا، میری سانس میرے سینے میں اٹک گئی تھی۔ یہ کوئی عام نشان نہیں تھا، یہ ایک علامت تھی، ایک وحشت کی علامت۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے حنا کی قمیض واپس ٹھیک کی اور اسے کمبل اڑا دیا، مگر میرے ہاتھ برف ہو رہے تھے، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں الٹے قدموں کمرے سے واپس باہر نکلی۔ میرا دل و دماغ معاف ہو چکا تھا، ماضی کے سارے دھندلے منظر اب بالکل صاف ہو چکے تھے، واضح ہو رہے تھے۔ حنا کا گاؤں سے آ کر سہما ہوا ہونا، اس کا راتوں کو رونا، اس کی مہندی کی رات زرد چہرہ اور نکاح پر اس کا کانپنا، یہ سب جڑا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح صحن میں ٹہلنے لگی۔ نہیں، مجھے سچ جاننا تھا، اسی وقت جاننا تھا۔ میرا ذہن بجلی کی طرح دوڑا۔ فضا، حنا کی سب سے پیاری سہیلی، وہی تو تھی، اس کے ساتھ گاؤں بھی وہی گئی تھی، اور مہندی کی رات آئس کریم کھانے بھی وہی لے کر گئی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ رات کے اس پہر مجھے فون کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی، مگر میری بیٹی کی برباد زندگی اور میرے شوہر کی موت کا سوال تھا۔ میں نے فضا کا نمبر ملایا، اس کی ماں نے فون اٹھایا، ان کی نیند بھری آواز آئی۔ میں نے جلدی سے کہا، بہن میں زبیدہ بول رہی ہوں، فضا سے بات کروا دیں، بہت ضروری ہے۔ وہ گھبرا گئیں، بولی، خیریت تو ہے زبیدہ اس وقت؟ میں صرف اتنا کہہ سکی، آپ بس فضا کو فون دیں۔ فضا لائن پر آئی، اس کی آواز بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ آنٹی خیریت ہے؟ حنا ٹھیک ہے نا؟ میری آواز میرے حلق میں ہی دم توڑ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، فضا بیٹی، کیا تم ابھی اسی وقت میرے گھر آ سکتی ہو؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ شاید میری آواز کی وحشت سمجھ گئی تھی، اس نے کہا، آنٹی میں ابھی آئی۔ میں نے فون رکھا اور دروازے پر بیٹھ گئی۔ میں اب زبیدہ نہیں تھی، میں ایک زخمی شیرنی تھی جسے اپنے شکار کی بو آ گئی تھی۔ 20 منٹ کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا، سامنے فضا کھڑی تھی، وہ بھی خوفزدہ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچ لائی۔ وہ بولی، آنٹی کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے اسے وہیں صحن میں بٹھا دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، وہ برف جیسے ٹھنڈے تھے۔ میں نے اپنی پاگل پن جیسی کیفیت پر قابو پایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، فضا مجھے سچ سچ بتاؤ، مہندی کی رات جب تم لوگ آئس کریم کھانے گئے تھے تب کیا ہوا تھا؟ فضا کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بولی، آنٹی کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا، ہم بس آئس کریم کھا کر واپس آ گئے تھے۔ میری گرفت اس کے ہاتھوں پر سخت ہو گئی، میں چیخی، جھوٹ مت بولو فضا، میری بیٹی کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، اس کا شوہر مر گیا، میرا شوہر مر گیا، مجھے سچ جاننا ہے۔ اگر آپ نے سچ نہ بتایا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ فضا یہ سن کر بری طرح کانپ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ میرے پاؤں میں گر گئی۔ آنٹی مجھے معاف کر دیں،
آنٹی ہنا نے مجھے قرآن کی قسم دی تھی کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہا، اب بتاؤ کیا قسم تھی اور کیا چھپایا تم دونوں نے مجھ سے؟ اس نے روتے ہوئے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے بتایا، آنٹی یہ سب اس وقت شروع ہوا جب ہنا گاؤں گئی تھی۔ وہاں کا ذمہ دار کا بیٹا رفیق، وہ بہت غنڈہ اور بدمعاش آدمی ہے۔ اس نے ہنا کو دیکھ لیا تھا، وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ہنا جہاں جاتی وہ اس کا پیچھا کرتا۔ ہنا نے اسے بہت جھڑکا مگر وہ باز نہیں آیا۔ ایک دن اس نے ہنا کا راستہ روکا اور اس نے زبردستی بات کرنے کی کوشش کی۔ ہنا نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اوہ میری بہادر بیٹی نے، میں نے دل میں سوچا۔ فضا نے کہا، آنٹی بس اسی دن اس نے ہنا کو دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے نا، اب یاد رکھنا اگر تو میری نہیں ہوئی تو میں تجھے کسی کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہنا وہاں سے بہت ڈر کر بھاگی اور ہم اگلے ہی دن واپس آ گئے تھے۔ اس نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں۔ وہ کہتی تھی کہ پاپا کو پتہ چلے گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نے پوچھا، اور مہندی کی رات کیا ہوا؟ فضا نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آنٹی ہم آئس کریم کھانے نہیں گئے تھے۔ وہ رفیق ہنا کو فون کر کے دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس نے کہا تھا، اگر تم مجھ سے آخری بار ملنے نہیں آئی تو میں تمہارے سسرال جا کر سب کو بتا دوں گا کہ تم گاؤں میں میرے ساتھ گھومتی رہی ہو۔ ہنا بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی شادی ٹوٹنے سے ڈر گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، فضا پلیز میرے ساتھ چلو، میں اسے بات کر کے سب ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں پاگل اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہم اس جگہ گئے جہاں اس نے بلایا تھا۔ وہ وہاں اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے 2 گنڈے دوست بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بند کر دیا اور ہنا کو وہ زور زبردستی کھینچ کر اندھیرے میں لے گئے۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی مگر وہاں کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے جو کہا وہ سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ بولی، آنٹی ان ظالموں نے ہنا کو مضبوطی سے پکڑا اور رفیق نے اپنی جیب سے بلیڈ نکالا۔ وہ ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے نام پر تھوکا تھا نا، اب میں اپنا نام تمہارے جسم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دوں گا۔ آنٹی اس نے ہنا کی قمیض کمر سے ہٹا کر اس بلیڈ سے اس کی کمر پر ایک دل بنایا اور اس کے اندر اپنا نام رفیق لکھ دیا۔ ہنا درد سے تڑپ رہی تھی، وہ چیخ چلا رہی تھی مگر ان ظالموں نے اس کا منہ بند کیا ہوا تھا۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آنٹی وہ نشان اتنا گہرا تھا کہ وہ کبھی مٹ نہیں سکتا تھا۔ میں وہیں گر گئی، میرا سر چکرا رہا تھا۔ میری بیٹی پر اتنا بڑا ظلم ہوا اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ فضا کہتی رہی۔ اس کے بعد وہ لوگ اسے وہیں پھینک کر چلے گئے۔ ہنا درد اور خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے تیسے اسے اٹھایا، گھر لائی۔ اس نے مجھ سے پھر قسم لی، اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ وہ کہتی رہی، امی ابو یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور وہ سچ کہتی تھی۔ اسلم صاحب واقعی ہی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے، مگر انہیں سچ بھی تو نہیں پتہ تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ اس رات ہنا کے شوہر سلیم نے وہ نشان دیکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی نئی نویل دلہن کی کمر پر کسی اور مرد کا نام بلیڈ سے لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا۔ اس نے بس یہ سوچا ہوگا کہ میری بیٹی بد کردار ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق تھا۔ اس ظالم نے ایک لمحے میں فیصلہ سنا دیا۔ اس نے میری بیٹی کو طلاق یافتہ اور بد کردار کا داغ لگا کر گھر سے باہر کو نکال دیا، اور میرے شوہر میری بیٹی پر لگے اس الزام کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ مر گئی۔ میری بیٹی کا کوئی نقص نہیں تھا، وہ عیب دار نہیں تھی، وہ تو مظلوم تھی، اس پر ظلم ہوا تھا، اور اس ظلم کا نشان اس کی کمر پر تھا، جس نے اس دنیا کی بھی دنیا چھین لی اور میرا سہاگ بھی۔ فضا کے چلے جانے کے بعد میں وہیں صحن کی ٹھنڈی زمین پر گر گئی۔ میرا دل و دماغ سن ہو چکا تھا، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ رفیق
ذمہ دار کا بیٹا، اس ظالم نے میری بیٹی کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ میری ہنا، میری معصوم بچی، اس نے کتنا بڑا ظلم سہا، اور میں بے خبر سوتی رہی۔ میرے شوہر اسلم صاحب، وہ تو سچ جانے بغیر مر گئے، اور وہ اسی غم میں گھل گئے کہ ان کی بیٹی عیبدار تھی، مگر وہ عیبدار نہیں تھی، وہ مظلوم تھی۔ میرے آنسو خشک ہو گئے تھے، آنسوؤں کی جگہ میرے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اب میں وہ نیم پاگل صدمے کی ماری زبیدہ نہیں رہی تھی۔ میں ایک بیوہ تھی جس کا سہاگ چھینا گیا تھا، اور ایک ماں تھی جس کی بیٹی کی عزت پر ایک ایسا داغ لگا دیا گیا جس نے اس کا گھر اجاڑ ڈالا۔ میں اٹھی، میرے قدموں میں اب لرزش نہیں تھی، ایک عزم تھا۔ میں سیدھی ہنا کے کمرے میں گئی، وہ اب بھی اسی طرح سے سو رہی تھی، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، ہنا اٹھو میری بیٹی، اٹھو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو میں مہینوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، کچھ نہیں ہوا، اب جو ہوگا وہ انصاف ہوگا۔ چلو میرے ساتھ، ہمیں گاؤں جانا ہے۔ گاؤں کا نام سنتے ہی ہنا کی آنکھوں میں وحشت ناز اٹھی تھی، اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ نہیں امی نہیں، میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی، وہ مجھے مار ڈالے گا، امی پلیز مجھ پر رحم کریں۔ وہ روتے ہوئے میرے پاؤں میں گر گئی تھی، میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا، اور مجھ میں 10 ہاتھیوں کی طاقت آ گئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھ میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ تمہیں نہیں مارے گا، وہ پہلے ہی تمہیں مار چکا ہے، وہ تمہارے باپ کو مار چکا ہے۔ اب اگر تم چپ رہیں گے تو ہم دونوں مر جائیں گے۔ اٹھو، آج تمہاری ماں تمہیں انصاف دلائے گی۔ میری آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ ہنا سہم کر خاموش ہو گئی۔ اس نے چپ چاپ آنسو پونچھے اور میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہم نے کوئی ضروری سامان لیا اور رات کے آخری پہر گھر کو تالا لگا کر اس شہر کو چھوڑ دیا۔ صبح کی پہلی بس سے ہم گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارا راستہ ہنا کانپتی رہی، وہ کھڑکی سے باہر اندھیرے کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اپنی موت کو دیکھ رہی ہو، اور میں اپنے دل میں بھڑکتی آگ کو محسوس کر رہی تھی۔ دوپہر تک ہم گاؤں کے اڈے پر اترے۔ گاؤں ویسا ہی تھا، مگر میری نظروں میں اب وہ پرسکون جگہ نہیں تھی، وہ ایک جنگل تھا جہاں درندے رہتے تھے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر حیران و پریشان ہو رہے تھے، وہ آپس میں چائے مگوئیاں کر رہے تھے کہ اسلم کے مرنے کے بعد زبیدہ اپنی متعلقہ بیٹی کو لے کر واپس کیوں چلی آئی ہے۔ میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، میں اپنی بہن کے گھر بھی نہیں گئی۔ میں نے ہنا کا ہاتھ پکڑ سیدھا گاؤں کے سب سے بڑے چودھری اور سرپنچ غلام اکبر کے ڈیرے کی طرف چل پڑی تھی۔ غلام اکبر ایک انصاف پسند آدمی کے طور پر مشہور تھا، آج اس کے انصاف کا امتحان تھا۔ ڈیرے پر وہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اور ہنا کو اس حالت میں دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ زبیدہ بیٹی، خیریت تو ہے؟ اسلم کا سنا بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اور ہنا بیٹی، یہ کیا حالت ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر میری آواز مضبوط تھی۔ میں نے کہا، سرپنچ جی، میں خیرات مانگنے نہیں، انصاف مانگنے آئی ہوں۔ میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا، میرا شوہر مر گیا، اور اس سب کا ذمہ دار آپ کے گاؤں کا ایک درندہ ہے۔ غلام اکبر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے پوچھا، کون ہے وہ اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا، ذمہ دار کا بیٹا رفیق۔ یہ نام سنتے ہی ڈیرے پر ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ غلام اکبر نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا، جاؤ ذمہ دار حشمت علی اور اس کے بیٹے رفیق کو فوراً پنچایت میں بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ زبیدہ نے ذمہ دار کے بیٹے پر الزام لگا دیا ہے۔ ڈیرا لوگوں سے بھر گیا، سب کے چہروں پر خوف اور تجسس تھا۔ تبھی ذمہ دار حشمت علی اپنے بڑے بیٹے رفیق کے ساتھ اکڑتا ہوا چلا آیا۔ رفیق کے چہرے پر کوئی بھی شرمندگی نہیں تھی، وہی رعونیت، وہی گھمنڈ
اس نے مجھے اور ہنا کو نفرت سے دیکھا۔ سرپنچ نے پنچایت شروع کی۔ زبیدہ بتاؤ کیا شکایت ہے تمہاری؟ میں نے روتے ہوئے سکسکتے ہوئے وہ ساری کہانی سنا دی جو فضا نے مجھے بتائی تھی۔ میں نے بتایا کیسے رفیق نے میری بیٹی کو گاؤں میں تنگ کیا، کیسے اسے تھپڑ مارنے پر دھمکی دی، اور پھر کیسے مہندی کی رات اسے دھوکے سے بلا کر اس کے دوستوں کے ساتھ مل کر میری بیٹی کی کمر پر۔ میں آگے کچھ نہ بول سکی۔ رفیق زور سے ہنسا۔ واہ سرپنچ جی، یہ عورت تو پاگل ہو گئی ہے، اس کی بیٹی کو اس کے شوہر نے کسی عیب کی وجہ سے طلاق دے دی اور یہ الزام مجھ پر لگا رہی ہے۔ اس کے پاس ثبوت کیا ہے؟ اس کا باپ ذمہ دار حشمت علی بھی گرجا، غلام اکبر ہوش میں ہو؟ تم ایک بیوہ کی باتوں پر ہم ذمہ داروں کی عزت اچھال رہے ہو۔ سرپنچ نے میری طرف دیکھا۔ زبیدہ بیٹی، ثبوت کے بغیر پنچایت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا کڑا امتحان تھا۔ میری بیٹی ہنا نہیں امی نہیں کہہ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی تذلیل نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے تھاما۔ بیٹی، آج اگر چپ رہ گئے تو تیرے باپ کی روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ آج ہمیں یہ داغ مٹانا ہے۔ مہینہ کو کھینچتی ہوئی پنچایت کے بزرگوں کے سامنے لے گئی۔ میں نے چودھری غلام اکبر سے کہا، سرپنچ جی، آپ سب میرے باپ اور بھائیوں کی جگہ ہیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی کی عزت کا تماشا نہیں بناتی، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ قریب آ جائیں۔ اور پھر میں نے کانپتے ہاتھوں سے ہنا کی قمیض کو اس کی کمر سے اٹھا دی۔ جیسے ہی ان بزرگوں کی نظر اس نشان پر پڑی، ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ ہنا کی گوری کمر پر ایک سرخ بدنما دل کا نشان کھدا ہوا تھا، اور اس دل کے اندر بلیڈ سے کھود کر رفیق لکھا گیا تھا۔ وہ نام چیخ چیخ کر اپنے جرم کا اعلان کر رہا تھا۔ پوری پنچایت میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ رفیق کا چہرہ جو اب تک اکڑا ہوا تھا ایک دم زرد پڑ گیا۔ اسے جیسے امید نہیں تھی اس سب کی۔ ذمہ دار حشمت علی کی آنکھوں میں شرم اور غصے سے جھک گئیں۔ ثبوت ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، ایک مظلوم کی کمر پر لکھا ہوا ایک ظالم کا نام۔ چودھری غلام اکبر نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ان میں شعلے تھے۔ اس کی آواز پورے ڈیرے میں گونجی۔ ثبوت واضح ہے، ذمہ دار کے بیٹے نے نہ صرف اس بچی کو ہراساں کیا بلکہ اس پر وحشیانہ نشان بھی لگا دیا کہ اس کا شوہر اسے بد کردار سمجھ کر چھوڑ گیا۔ اس نے ایک بچی کی زندگی، ایک باپ کی زندگی اور ایک خاندان کی عزت چھین لی ہے۔ ذمہ دار نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر سرپنچ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور اس نے فیصلہ سنایا۔ پنچایت کا فیصلہ یہ ہے کہ ظلم کے بدلے ذمہ دار حشمت علی اپنی آدھی زرعی زمین ہنا بیٹی کے نام کرے گا، اور اس درندے رفیق کو اسے سرے عام 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اس گاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ رفیق کے حواریوں نے شور مچایا، مگر سرپنچ صاحب کے حکم پر گاؤں والوں نے رفیق کو پکڑ لیا۔ ذمہ دار اپنے بیٹے کی یہ ذلت برداشت نہ کر سکا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ رفیق کو کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ مہینہ کو وہیں زمین پر لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ انصاف ہو گیا تھا۔ میری بیٹی پر لگا بد کرداری کا داغ دھل گیا۔ میری بیٹی کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ مگر کیا یہ انصاف اسلم صاحب کو واپس لا سکتا تھا؟ کیا یہ میری بیٹی کے ماتھے سے طلاق یافتہ ہونے کا داغ مٹا سکتا تھا؟ انصاف مل گیا تھا، مگر میری برباد دنیا واپس آباد نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ایک ایسی عورت تھی جو انصاف پا کر بھی تہے دامن رہ گئی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔
اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔